السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ کو لینے ان کی سسرال گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں اور کسی عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو برتن اور بچوں کی پرورش کا کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا مثالی رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت میں کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لینے ان کی سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ اپنے پیارے ابا حضور سے جو کچھ بھی کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران پریشان ہو جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایسی عورتیں ضرور دیکھیں جو بار بار اپنی سسرال سے مائکے آ جاتی ہیں، اسے سن کر انہیں کچھ سمجھ آئے گا۔ اب جو واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلیں؟ تو یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد ہی نہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، میری ایسی ضرورت کہاں کہ میں آپ کو انکار کروں، مگر ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی
اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور وہیں پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات ہوئی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی دیر سے گھر آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ دیکھ کر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت ہو تو میں فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں؟ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میرے پاس جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں کیسے آپ کو اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین حضرات، اسی طرح آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مدینہ شریف میں ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں جا رہا ہوں، اس لیے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر پر ہی رہنا۔ گھر سے اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا مائکہ تھا، اس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ ناپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی، میرا شوہر مجھے پابند کر کے گیا ہے، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے باہر نہ نکلنا، پر مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ، پہلے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ان سے ملنے جاؤں یا نہ جاؤں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر۔ جب 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔
اس کے بعد 4 دن گزر گئے، پھر خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کہ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنا بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر کسی کا باپ انتقال ہو جائے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر گئے ہیں، اب میرے لیے کیا؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو، اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں اس کی بہتر جزا دے گا۔ ناظرین حضرات، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو وہ عورت اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، اس فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر شوہر کسی کام کو نہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے اس کام کو اور کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ناظرین، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی مت نکلنا۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور پلیز ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔